دیکھتا ہے تجربے کی روشنی میں سنا رہا ہوں، ذرا دھیان سے دیکھیں۔ باپ کے ساتھ اس کا بچہ ہے، کوئی دوسرا اس کو اگر چاکلیٹ ٹافی دینا چاہے، پیسہ دینا چاہے، بچہ پکڑنے سے پہلے باپ کا منہ دیکھتا ہے۔ باپ نے اگر اجازت نہیں دی وہ کسی صورت میں نہیں پکڑتا، جیسے ہی باپ کی اجازت ہوتی ہے جھٹ سے پکڑ لیتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ بچہ اجازت دیکھنا چاہتا ہے کہ باپ کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اجازت ملنے کے بعد اٹھاتا ہے۔ اور ہم اللہ کے بندے قدم اٹھانے سے پہلے نہیں سوچتے کہ اللہ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے، اس بچے سے بھی ہم بدتر۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، کسان ہیں ہم لوگ، بکری پالتے ہیں۔ آج کے دن بکری نے بچے کو جنم دیا ہے اور وہ ماں باہر نکل گئی بچے کو چھوڑ کر کے، شام کا جب وقت ہوتا ہے تو وہی بکری واپس ہوتی ہے۔ شام کے وقت میں ڈھیر ساری بکریاں ہوتی ہیں، ڈھیر سارے بچے ہوتے ہیں۔ اب بچوں کو کھولا جاتا ہے، ہر بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگ رہا ہے، ہر بکری اپنے بچے کو پہچانتی ہے۔ آج کا نیا پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے۔ ہم بچپن سے 55 میں آگے اپنے خدا کو نہیں پہچانتے، اس بچے سے بھی ہم بدتر ہیں۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، پتا ہوتا ہے، ہم لاتے ہیں توڑ کر کے بکری کے سامنے رکھتے ہیں اور اسے آواز دیتے ہیں تو بکری پتا چھوڑ کر کے ہماری طرف دھیان دینے لگتی ہے۔ اور خدا نے مسجد سے صدا لگائی، اپنے بندے کو اپنے دربار میں بلایا، ہم نے اپنے کام کو دیکھا، اللہ کے دربار میں نہیں آئے، اس بکری سے بھی ہم گئے گزرے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، اتنا بڑا خدا کہ ایک ایک سانس اپنا احسان کرتا ہے، اس کے احسان کے بغیر ہم اس دنیا میں جی نہیں سکتے، مر نہیں سکتے۔ اس خدا کے ساتھ ہمارا کتنا بڑا ستم ہے، یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں بچہ تربوز کھا رہا ہے، مسلمان کا بچہ، جوان بچہ تربوز کھا رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بیٹا تم تربوز کھاتے ہو؟ تو اس بچے کا جواب سنیے، مسلمان بچے کا جواب سنیے، مجھے جنوری فروری معلوم ہے، رمضان معلوم نہیں۔ باپ کے ساتھ بیٹا آیا، دادا کے ساتھ پوتا آیا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں۔ باپ تو اندر چلے گئے، دادا اندر چلے گئے، پوتا باہر کھڑا رہا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہیں میرا پوتا ہے، کہیں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا اسی سے پوچھ لیجئے۔ بچے سے جب پوچھا گیا کہ بیٹا یہ بتاؤ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ مجھے تو خدا کے بارے ہی میں شک ہے، میں کس کے لیے نماز پڑھوں؟ آپ نے لال قلعہ دیکھا ہوگا، لال قلعہ کے اندر جب جائیں گے آپ دلی میں تو وہاں پر ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے موتی مسجد۔ اسی میں اس ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب نماز پڑھا کرتے تھے، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ موتی مسجد میں اورنگزیب نماز پڑھنے کے لیے آئے، امام صاحب انتظار کر رہے۔ امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب انتظار کیوں کر رہے، وقت تو ہو گیا؟ کہا آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ کہا نکل جاؤ میری مسجد سے، جو میرے لیے نماز پڑھائے گا وہ میرا امام نہیں ہو سکتا، جو خدا کے لیے نماز پڑھائے وہی میرا امام ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا لگائی، میرے پروردگار مجھے امیری تو سمجھ میں آتی ہے، غریبی سمجھ میں نہیں آتی، اے میرے پروردگار مجھے تندرستی سمجھ میں آتی ہے، بیماری سمجھ میں نہیں آتی، میرے پروردگار مجھے زندگی سمجھ میں آتی ہے، موت سمجھ میں نہیں آتی، اے میرے پروردگار مجھے جنت سمجھ میں آتی ہے، دوزخ سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے پروردگار میں دعا کرتا ہوں زندگی کو رکھو، موت کو اٹھا لو۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ تم بندے ہو میں خدا ہوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں نے زندگی کے ساتھ موت اس لیے رکھا ہے تاکہ میرے بندے کی ملاقات مجھ سے ہو جائے۔ تا میرے پروردگار یہ امیری کیوں ہے اور امیری کے ساتھ غریبی کا یہ مسئلہ کیوں ہے، مشکل کیوں ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اگر امیری ہوتی، غریبی نہیں ہوتی تو ہماری نعمت کا شکر کون ادا کرتا؟ کہا یہ بیماری پھر کیوں ہے؟ کہا کہ اگر تندرستی ہوتی، بیماری نہیں ہوتی تو ہم کو کون یاد کرتا؟ کہا پھر یہ جہنم کیوں ہے؟ کہا اے موسیٰ اگر یہ جہنم نہیں ہوتا تو ہم سے کون ڈرتا؟ انشاءاللہ آج آذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہو۔ سب سے اول اور آخر، جہاں تہاں حاضر اور ناظر، سب سے انوکھے سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے، ناؤ جہاں کی کھیپ
دکھ میں تسلی دینے والے، نوجہاں کی کھیپنے والے، دکھ میں تسلی دینے والے، سوچ میں دل بہلانے والے، بپدا میں یاد آنے والے۔ بہت خوبصورت تیزی کے ساتھ پیغام نکل گیا اور رسول اللہ کی سیرت کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دو چار مجنوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ویسے بھی ہم پاگل ہیں، آپ پھول پاگل ہیں۔ یہ دربھنگا نہیں ہے، یہ رانچی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، آپ کی بیداری کو میں ٹٹول نہ ہوں۔ پنڈال کے نیچے آپ یہاں ہیں یا سسرال میں، دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے۔ ہم جس دنیا میں جیتے ہیں وہ دنیا کتنی چھوٹی ہے، اس کی عمر کتنی چھوٹی ہے، اور ہم کو اس دنیا سے نجات کیسے ملے گی۔ بہت خوبصورت پیغام ہے، سیرت کے حوالے سے سننے کے لیے جا رہے ہیں، بہت دھیان سنیے گا۔ بالکل آپ کے ساتھ خون معاف ہے، اس سے زیادہ غلطی مت کیجیے گا، سیدھے جنازہ پڑھیں گے۔ دھیان سے سنیے، اس دنیا کی عمر برج کے اعتبار سے 12,000 سال ہو چکی ہے۔ آسمان میں 12 برج ہیں، اس کے اعتبار سے اس دنیا کی عمر 12,000 سال ہو چکی ہے۔ 7 سیارے ہیں آسمان میں، اس کے اعتبار سے دنیا کی عمر 7,000 سال ہو چکی ہے۔ دن کے اعتبار سے دنیا کی عمر 3,60,000 دن ہو چکے ہیں۔ جو دنیا گزر گئی وہ زیادہ تھی، جو دنیا بچ گئی ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ اس دنیا میں ملک کتنے ہیں؟ اخبار فیصل نے لکھا 232 ملک پر دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری اتنی چھوٹی دنیا ہے، اس لیے جنت نگاہ کے سامنے رہنا چاہیے۔ اور جنت میں کیسے جائیں گے، یہ پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ پوری دنیا میں جو زبان بولی جاتی ہے 3064 زبان بولی جاتی ہے۔ پوری دنیا کی جو زمین ہے 3 کروڑ مربع میل ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 3 کروڑ مربع میل زمین پر دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ سورج کہاں طلوع ہوتا ہے؟ 500 سال کی مسافت میں۔ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ 500 سال کی مسافت میں۔ 300 حصے میں دنیا کے پانی ہی پانی ہے، 190 حصے میں یاجوج ماجوج آباد ہے، صرف 10 حصے میں ہم لوگ آباد ہیں، جس میں کالے بھی ہیں گورے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر 600 مخلوق پیدا کی، دریا سے باہر 400 مخلوق پیدا کی، اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ آدم سے لے کر کے قیامت تک انسانوں کی تعداد کتنی چھوٹی ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب اللہ کے سامنے انسان کھڑے ہوں گے تو 120 صف میں دنیا کے انسان ختم ہو جائیں گے۔ 120 صف میں دنیا کے انسان ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کا شکر ہے اتنی تھوڑی تعداد میں سب سے بڑی تعداد کس کی ہوگی؟ ہمارے نبی کی امت کی ہوگی۔ 80 صفوں میں ہمارے نبی کی امت ہوگی۔ 3 طرح کے لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے۔ سب سے پہلا طبقہ جنت میں جانے والا بغیر حساب کتاب کے چلا جائے گا، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ دوسرا طبقہ ہلکا حساب ہوگا، دیکھو معاملات صاف ہے، ہاں کلیئر ہے، تھوڑا ادھر کم ہے، ادھر تھوڑا کم ہے، چلو نکال دو، ہلکا حساب ہوگا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تیسرا جو میرا سیرت کا حوالہ ہے، عنوان ہے، اس کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب ایک تیسری جماعت ہمارے نبی کی امت کی پھنس جائے، ان کی گاڑی کیسے نکلے گی؟ ہمارے نبی کی ادھر شفاعت ہوگی، ادھر اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ جب زبان مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ کی بات آئی۔ جب زبان مصطفیٰ نے ہلائی، جب زبان مصطفیٰ نے ہلائی، لب پہ اللہ کی بات آئی۔ بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولی سید الآخری، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہاتھ تکیا ہے، ہاتھ تکیا ہے بستر
بستر چٹائی چٹائی ہاتھ تکیا وے بستر چٹائی اور حصے میں ساری خدائی بس قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں جب قلم نے لکھی نعت احمد روشنی بن گئی روشنائی کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھو کون ہے وہ جسے میں تجھ سا کہوں توبہ توبہ میری کوئی تجھ سا نہیں توبہ توبہ میری کوئی تجھ سا نہیں تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں تم جہاں تک نہ پہنچے فرشتوں ہے وہاں تک ہماری رسائی بہت اچھا آپ نے سنا دل خوش کر دیا آپ نے نبی کا نام آگے ہوگا نبی کا کام پیچھے ہوگا ہاتھ اٹھا دیجیے بار بار پھنس رہے ہیں سر انشاءاللہ ہمیں پھنسانا بھی آتا ہے اور جب تک میرا بیان ختم نہیں ہو جائے